अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 115 से लेके टॉपिक नंबर 122 तक कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक 115 के साथ, जो कि है पियाजे's लर्निंग थ्योरी। जॉन पियाजे का जो नज़रिया है, उनकी जो थ्योरी है, वो तालीमी दुनिया में बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। ख़ास तौर पर बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको समझने के लिए उनका नज़रिया इस बुनियाद पर कायम है कि बच्चे किस तरह सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। ये जो है ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी कहलाता है, जिसके मुताबिक बच्चे खुद सीखने के अमल में एक्टिव होते हैं और अपने तजुर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी है ना, ये दरअसल लॉजिको मैथमेटिकल थ्योरी है, जिसमें ये तस्वर दिया गया है कि बच्चे की जो इल्मी नशोनुमा है वो लॉजिकल और मैथमेटिकल स्किल्स की ना बुनियादी हैसियत रखती है। ठीक है, जैसे कि नंबरिंग्स हो गई, या तरतीब देना है, या क्लासिफिकेशन करना है, और वक्त के साथ साथ जो है ताल्लुकात कायम करना है। ठीक है, पियाजे के नज़रिए में 3 बुनियादी अज्जा शामिल हैं, जिसमें आता है स्कीमा। ये इल्म की बुनियादी इकाइयाँ हैं या जहनी ढांचे हैं जिनके ज़रिए बच्चे मालूमात को तरतीब देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें एडेप्टेशन प्रोसेसेस। ठीक है, एडेप्टेशन प्रोसेसेस में फिर 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि एसिमिलेशन आ जाता है इसमें, नए तजुर्बात को पुराने इल्म में शामिल करना। सही, अकोमोडेशन आ जाता है कि पुराने इल्म को नए तजुर्बात के मुताबिक ढालना, और इक्विलिब्रियम आ जाता है कि तवाज़ुन, सीखने के दौरान जहनी तवाज़ुन, बैलेंस बरकरार रखना, ये इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, इसकी एक पहला जो आ गया था स्कीमास, फिर आ गया एडेप्टेशन प्रोसेसेस। ठीक है, एडेप्टेशन प्रोसेसेस के अंदर जो है ये 3 चीज़ें शामिल थी। ठीक है, पियाजे ने बच्चों की इल्मी नशोनुमा को 4 स्टेजेस में तकसीम किया है। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है ऑपरेशनल स्टेज, और फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 4th स्टेज है इसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है जी, तो सेंसरी मोटर स्टेज में ना बच्चा दुनिया को अपने हवास और हरकत से पहचानता है। ठीक है, पैदाइश से 2 साल तक की उम्र का ये अरसा होता है सेंसरी मोटर स्टेज पे। फिर ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 साल की उम्र का अरसा होता है। इसमें ज़बान में डेवलपमेंट होती है, लेकिन लॉजिकल स्किल्स की ना कमी होती है इस एज तक में भी। इसके बाद थर्ड जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 से 11 साल की उम्र का टाइम होता है। इसमें बच्चा जो है लॉजिकल थिंकिंग के काबिल होता है, मगर सिर्फ ठोस अशिया के बारे में जो है ना वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है, जो उसको सामने दिख रही है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 साल और उससे ज़ायद उम्र का हिस्सा होता है। इसमें बच्चा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो एक्सपीरियंसेस है ना वो हासिल करता है। ठीक है, ये थ्योरी उस हाजा को ये समझने में मदद देती है कि किस उम्र में बच्चे कौन से इल्मी महारतें सीखने के काबिल होते हैं, और उसके मुताबिक फिर एकेडमिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो इख्तियार की जानी चाहिए। ठीक हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 116 की तरफ, जो कि है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म या तामीरियत जो है ना एक ऐसी थ्योरी है जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना एक फ़ाल ज़हनी अमल है। ठीक है, जिसके ज़रिए बच्चे अपने तजुर्बात को तरतीब देते हैं, मुनज़्ज़म करते हैं और दोबारा तश्कील देते हैं। ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है जो ज़िंदगी भर जारी रहता है, जिसमें मौजूदा सोच के सांचों को जिस्मानी और समाजी दुनिया के साथ तामुल के ज़रिए तब्दील और बेहतर बनाया जाता है। ये नज़रिया तालीम में इस बुनियाद पर कायम है कि हर तालिब इल्म का इल्म उसके लिए अपने ज़ाती तजर्बात पर मबनी होता है, और वो स्कूल में दाखिल होने से पहले भी बहुत कुछ सीख चुका होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म के मुताबिक इल्म मुंतकिल नहीं किया जाता, बल्कि तालिब इल्म खुद उसे तामीर करता है। सीखने के इस अमल में स्टूडेंट की पहले से जो मौजूद मालूमात होती है, जो प्रियोर उसकी नॉलेज होती है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि नई मालूमात उन्हीं बुनियाद पर रखी जाती है। ठीक है, इस नज़रिए के कुछ अहम रहनुमा उसूल हैं, जिसमें शामिल है कि इल्म की तश्कील खुद होती है, ये दूसरों से सिर्फ मुंतकिल नहीं किया जाता है। पहले
پہلے سے موجود علم سیکھنے کے نئے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابتدائی سمجھ بوجھ عموماً مخصوص اور محدود ہوتی ہے، نہ کہ گلوبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوکل ہوتی ہے، گلوبل نہیں ہوتی ہے۔ علمی ڈھانچے کی تشکیل محنت، مقصدیت اور جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے نا، اس کے متقاضی ہوتی ہے۔ کنسٹرکٹیوزم کے اصولوں کے مطابق اساتذہ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی پچھلی معلومات، تجربات اور سوچنے کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی تدریسی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دیں تاکہ سیکھنے کا عمل زیادہ مؤثر اور بامعنی ہو۔ اس میں ٹیچر کا کام محض معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ بچوں کو ایکٹیولی جو ہے نا سیکھنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 117 کی طرف، جو کہ ہے ایکٹیو لرننگ۔ ایکٹیو لرننگ جو ہے وہ کنسٹرکٹیوزم کا ایک بنیادی جز ہے۔ اس نظریے کے مطابق بچے اس وقت بہتر سیکھتے ہیں جب وہ فزیکل اور مینٹل طور پر سرگرم ہوتے ہیں۔ ایکٹیو سیکھنے کا جو مطلب ہے نا، ایکٹیو لرننگ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بچے خود سے علم حاصل کرتے ہیں، سوالات قائم کرتے ہیں، مسائل کو پہچانتے ہیں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے فطری طور پر تجسس رکھتے ہیں اور دنیا کو سمجھنے کے لیے مسلسل نئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے بچے خاص طور پر اپنے ماحول کے ہر عنصر کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر اور کلاس روم دونوں میں بچوں کو سیکھنے کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جو وسائل سے بھرپور ہو تاکہ وہ اپنے طور پر سیکھنے کے عمل میں مشغول ہو سکیں۔ ایسی سرگرمیاں جن میں بچہ ہاتھ سے کام کرے، سوالات کرے، چیزوں کو آزما کر دیکھے یا اپنے خیالات دوسروں سے بانٹے، اس کی سیکھنے کی صلاحیت کو مزید بہتر بناتی ہے۔ بچوں کی یہ جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے نا، یہ سیکھنے کے قدرتی طریقے کا حصہ ہے اور یہی عمل انہیں مضبوط، پائیدار اور بامعنی علم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 118 کی طرف۔ اب ہم جو ہے نا پیاجے کی جو لرننگ تھیوری ہے اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آ جائے گا اسکیما۔ اسکیما ایک ذہنی خاکہ ہوتا ہے جو معلومات کو منظم کرنے اور ان کے درمیان تعلق قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بچے اپنی زندگی کے تجربات سے خیالات اور اعمال کے ایک مخصوص انداز اپناتے ہیں جسے اسکیما کہا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت جو بچے کے اسکیماز ہوتے ہیں فطری ہوتے ہیں، جیسے چوسنا، پکڑنا اور بڑی جسمانی حرکات کرنا۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور نئے تجربات حاصل کرتا ہے، اس کے اسکیما جو ہیں وہ بدلتے ہیں اور بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جین پیاجے کے مطابق جو فزیکل ایکٹیویٹیز بچے کے اسکیماز کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز ذہنی تحریک پیدا کرتی ہیں جو کہہ لیں کہ ذہنی سرگرمی میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 119 کی طرف، جو کہ ہے اڈیپٹیشن۔ اڈیپٹیشن یعنی مطابقت پذیری۔ اس سے مراد نئے تجربات اور معلومات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ بچے جس ماحول میں رہتے ہیں وہیں سے سیکھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ پیاجے کے مطابق بچے اپنی ذہانت کو ریفلیکس ایکشنز جیسے کہ چوسنا، گردن موڑنا، پکڑنا وغیرہ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے وہ اپنے ماحول سے تعامل کے ذریعے اپنی حساسیت اور تجربات کو منظم کرتا ہے۔ سیکھنے کا عمل اسی اڈیپٹیشن کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، جو دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک تو ہے اسیمیلیشن اور دوسرا ہے اکوموڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو ٹاپک 120 میں ہم دیکھتے ہیں اسیمیلیشن کو، کہ اسیمیلیشن کا مطلب ہے کسی نئے تجربے یا معلومات کو پہلے سے موجود جو ذہنی خاکہ ہے، جو اسکیما ہے، اس میں ضم کر لینا، ایبزارب کر لینا، ٹھیک ہے۔ بچے اپنے پہلے سے سیکھے ہوئے طریقوں یا خیالات کے ذریعے نئے تجربات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک بچہ بلی کو جانتا ہو اور پہلی بار کتا دیکھے تو وہ اسے بھی بلی سمجھ سکتا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان کچھ چیزیں نا کامن ہے، جیسے کہ اس کی بھی 4 ٹانگیں ہیں، اس کے بھی بال ہیں، اس کے بھی 2 کان کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی کامن چیزوں کو دیکھتے ہوئے بچہ بلی کو بھی کتے کو بھی بلی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسیمولیشن بچوں کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ نئے مشاہدات کو اپنے ذہنی ڈھانچے میں فٹ کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 121 کی طرف، جو کہ ہے اکوموڈیشن. تو اکوموڈیشن اس وقت ہوتا ہے جب بچہ نئے تجربے کو سمجھنے کے لیے اپنے پرانے خیالات یا طریقوں کو تبدیل کرتا ہے. اگر کوئی نئی معلومات پہلے سے موجود اسکیما میں فٹ نہ ہو تو بچہ نیا اسکیما بناتا ہے یا پرانے کو تبدیل کرتا ہے. فار ایگزامپل کہ جب وہی بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کتا بھونکتا ہے جبکہ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، تو وہ اپنے ذہنی خاکے میں اپنے جو اسکیما ہے اس میں چینج لاتا ہے کہ بلی اور کتے کے لیے علیحدہ اسکیماز جو ہے نا پھر وہ بنا لیتا ہے. یہ عمل ذہنی لچک اور ترقی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ٹاپک 122 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ایکویلیبریم یعنی توازن. ٹھیک ہے. اسیمولیشن اور اکوموڈیشن کے درمیان توازن کا نام جو ہے وہ ایکویلیبریم ہے. جب بچہ نئی معلومات کو پرانے اسکیمے میں بآسانی شامل کر لیتا ہے تو توازن قائم رہتا ہے، لیکن جب نئی معلومات پرانے اسکیما سے مطابقت نہ رکھے تو بچہ اسکیما میں تبدیلی لا کر ایکویلیبریم کو بحال کرتا ہے. اس طرح بچے کے ذہنی نظام میں جو ہے نا مسلسل توازن قائم رہتا ہے اور سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. ایکویلیبریم بچوں کی علمی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی انہیں نئے تجربات کو سیکھنے اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ تمام ٹاپکس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی سوالات ہوں، یا اگر آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں کہ یہ لیکچرز آپ کو کیسے لگے، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ٹائملی رسپانس کر سکوں. چینل میرا ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs اسی طرح آپ تک پہنچتے رہیں. اور اپنے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.